YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ پیارے دوستو، جس طرح کہ آپ ہمارے پروگرام کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور کمنٹس کر رہے ہیں، یقین کریں کہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور خوشی، جو بہت زیادہ خوشی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ آپ لکیروں کے نام لے کر ہم سے سوال پوچھتے ہو کہ یہ لکیر یہ ہے، یہ لکیر یہ ہے اور اس کے اوپر یہ نشان ہے۔ خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں میں رہتی ہیں، وہ گھر میں یہ چیزوں کو سیکھ رہی ہیں، اپنے بچوں کے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے سہیلیوں کے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اس چیز کو دیکھ رہی ہیں اور اس سے سیکھ رہی ہیں۔ اور کافی حد تک وہ خواتین ان چیزوں کو سمجھ چکی ہیں۔ کافی حد تک ہمارے دوست پامسٹری کی رمز جو ہے اس کو بھی سمجھ چکے ہیں، اور یقین کریں کہ ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دماغ کی بتی روشن کر دینا، یہ دماغ کی بتی کو روشن کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ صحت اچھی رہے گی یا نہیں، صحت اچھی رہے گی یا نہیں، یعنی اس بیماری یا اس پریشانی یا اس مشکل سے کب چھٹکارا ملے گا۔ ہماری بہت سے بہنوں نے، بہت سے بچیوں نے، بہت سے دوستوں نے کہا ہے کہ جی صحت کے حوالے سے بھی آپ بتائیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ سخت بات کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں بات کو بالکل نرم طریقے سے بیان کرتے ہیں، کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ بولو جاؤ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، جاؤ تم مرنے والے ہو۔ یہ باتیں ہم نہیں کر سکتے۔ ہم گائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس سے نکلنے کا کون سا رستہ ہے، کیونکہ میرے اللہ نے یہ رستہ ہمیں بتا دیا ہے کہ صدقہ، جتنی بڑی آفت، جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی پریشانی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے صدقہ، اس کا دوسرا حل ہے توبہ استغفار۔ اگر ہم کوشش کریں کہ صدقہ پابندی سے دیں، لیکن صدقے کے لیے بھی کچھ طریقہ کار اگر اختیار کریں جو کہ ریئل طریقہ ہے تو وہی بہتر ہے۔ کیوں کہ جن کے گھروں میں روز مرغیاں پکتی ہیں، جن کے گھروں میں روز گوشت پکتے ہیں، جو لینڈ لارڈ ہیں 10 بندوں کو کھلا سکتے ہیں، ہم صدقہ بھی انہی کو جا کے دیتے ہیں۔ صدقے کے صحیح مستحق وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گوشت ان کو بہت کم نصیب ہوتا ہے، سبزیاں اور دالیں بھی ان کو بہت کم نصیب ہوتی ہیں۔ اصل مستحق وہ لوگ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں ایسے لوگ دیکھیں کہ جو مجبور ہیں یا بے بس ہیں یا مالی طور پر کسی تنگی کا شکار ہیں، تو جتنی آپ سے ہو سکے اس کی ہیلپ کریں۔ اللہ کے فضل سے آپ مشکل سے نکل جائیں گے، پریشانی سے نکل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر دے گا ہر بلا، ہر آفت سے۔ تو پیارے دوستو، اس طرح سے میں ابھی جو چیز آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، اس کو غور سے آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے یہ زندگی کی لکیر، اس کے بعد یہ دماغ کی لکیر، اس کے بعد یہ ہے دل کی لکیر، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے قسمت کی لکیر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے عطارت کی لکیر۔ یہ ہے عطارت کی لکیر، یہ یہاں سے یہاں آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ لکیر اگر خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ میں اس طرح سے ہے، جس طرح سے میں نے بنائی ہے، تو یہ اچھی صحت کی علامت نہیں ہے، یہ اچھی صحت کی علامت نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ اگر چاہیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں یا ٹھیک ہو جائیں، تو وہ کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، واسطے اللہ کا دیں، غریبوں کی مدد کریں، پریشانوں کی مدد کریں۔ یقین کریں کہ یہ لکیر دیکھیں کس طرح سیدھی ہوتی ہے۔ یہی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ سخت بات کیوں نہیں کرتے، آپ یہ کہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، سب کہو کہ تمہارا یہ ہونے والا ہے، یہ کہو کہ تمہاری چھت گرنے والی ہے۔ یہ باتیں طریقہ کار نہیں ہیں۔ زندگی موت صرف میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، غیب دانی میرے اللہ جانتا ہے، کوئی ہم غیب دانی نہیں کر سکتے۔ یہ اندازوں کا علم ہے، تجربوں کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، یہ ہم تجربے کر سکتے ہیں، اس پر اندازے لگا سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں جی نہیں جی غیب دانی ہے، میں غیب دانی کرتا ہوں، میں بتائیں ہماری کیا اوقات ہے ہم غیب دانی کریں۔ تو پیارے دوستو، اگر اس طرح کی لکیر بھی خدا نخواستہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہے، تو یقین کریں صدقہ رد البلا ہے، صدقے دیں، انشاءاللہ العزیز یہ پریشانی ٹلے گی۔ خیرات دیں،
غریبوں کی پریشانوں کی مدد کریں، جو مشکل میں ان کی ہیلپ کریں۔ اور اگر ہم نے یہ کام شروع کیا تو یقین کرنا کہ یہ صحت کی جو لکیر ہے عطارد کی، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، جس کو صحت کی لکیر کہتے ہیں۔ بالکل 100% ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لکیر ٹھیک ہو جائے گی، نہیں، میرے کہنے کی کوئی بات نہیں۔ ایسے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں بستر مرگ سے اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی یہ تھا کہ امید لوگوں کو یہ تھی کہ کبھی نہیں اٹھیں گے، امید یہ تھی کہ یہیں سے جائیں گے ڈائریکٹ، لیکن کیا ہوا کہ انہی لوگوں کو میں نے دیکھا وہ صحت یاب ہو کر آ گئے۔ اور جب دوبارہ ان کا ہاتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو یقین کریں کہ اس لکیر کو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ لکیر بالکل ایسے سیدھی ہو رہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کے بل نکال دیے، رسی کے جو بل ہوتے ہیں نا، یہ بل نکال دیے گئے۔ اور ایسے لوگ جو یہ سمجھیں بستر مرگ پہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو دنیا میں لایا، اور اب وہ صرف اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ شفا صرف میرا اللہ دیتا ہے، اور غیب دانی میرا اللہ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں سائنس ہے، تجربے ہیں، یہ سائنس اور تجربہ ہے، اور یقین کرو کہ میں نے کئی ہاتھوں میں دوبارہ اس کے بل کھلتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جو بالکل تھی کینسر کی مریض ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، گردن میں کینسر، ادھر اللہ نے کیا بالکل شفا یاب ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، اس پر ذرا سا توجہ دیں، انشاءاللہ یقین کریں، صدقہ دیں، خیرات دیں، واسطے اللہ کے دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لکیر بالکل کلیئر ہے۔ اگر ایسی لکیر کسی کے ہاتھ میں ہے تو پریشانی کی بات ہے، لیکن اتنی پریشانی کی نہیں ہے کہ جتنی کہتے ہیں کہ جی آپ فوری کہہ دو نا کہ تمہارا تو یہ ہونے والا ہے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے، ہم رستہ بتائیں گے جو ہم نے لوگوں سے سیکھا، یا لوگوں نے ہمیں بتایا، یا جن تجربات سے ہم گزرے، یا جن تجربات سے لوگوں نے ہمیں گزارا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ سعید اقبال نے سوال کیا ٹیکسلا سے کہ پورے گھر کا گھر بیمار ہے، یہ بتائیں کہ کیا ہوگا، کبھی شفا ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ پیارے دوست دیکھیں، سب سے پہلے آپ کوشش یہ کریں سورہ فلق سورہ ناس کو پابندی سے پڑھیں، اور پڑھ کر پانی دم کر کے بھی رکھ لیں، وہی پانی پینے میں استعمال کریں۔ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ 2022 کے چوتھے اور پانچویں مہینے میں آپ کی دیگر جو پوزیشن ہے، جو مالی طور پر جو پرابلم کا شکار ہے، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور یہ جو پورا گھر کا گھر بیمار ہے یہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہو سکے حسب توفیق صدقہ کریں، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کا نام لے کر ان کے نام کے حساب سے صدقہ کریں، اور اپنی مالی پوزیشن کے حساب سے صدقہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ شفا دے گا اور بہتری ہوگی۔ آپ خود پابندی سے سورہ فاتحہ کی 3 تسبیحاں انشاءاللہ شروع کریں، 1 ماہ کے اندر ہی اندر انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ملے گا الحمدللہ۔ شابانوں نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میں آؤٹ آف کنٹری میں جا کر سیٹ ہو سکتی ہوں یا نہیں، یعنی کہ ملک سے باہر جا کے کسی دوسرے ملک میں سیٹ ہو سکتی ہوں یا نہیں۔ بالکل آپ کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ دیکھیں، میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، وہ قادر و کریم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان کو اس نے اشرف المخلوق بنایا۔ انسان جس کام کی کوشش کرے اور اس کام کے پیچھے لگ جائے اور محنت کرے اور اچھا گمان بھی کرے تو انشاءاللہ اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ رخسانہ نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ زندگی میں بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں، یہ بتائیں کہ یہ مشکلیں میری کب ختم ہوں گی؟ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ بہت زیادہ مشکلوں کے شکار ہیں۔ ہاں، ضرورت سے زیادہ حساس ضرور ہیں، ذرا سی بات کو دل پہ لینا، ذرا سی بات میں ٹینشن لے لینا، یہ چیز آپ کی نظر آ رہی ہے۔ باقی اللہ کے فضل سے کافی حد تک پوزیشن یعنی کچھ حد تک بہتر ہے، اور آپ اگر تھوڑی سی کوشش کریں تو مزید بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی 1 تسبیح اپنا معمول بنائیں،
یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے حالات جلد بدل جائیں گے اور جلد یہ مشکلیں بھی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ علی نے سوال کیا فضل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری کتنی شادیاں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، لیکن یہ دونوں لکیریں ناکام ترین لکیریں ہیں اور ایسی شادیاں نہیں ہوتی، اگر ہو جائیں تو وہ شادیاں چلتی نہیں ہیں۔ حامد تنولی نے سوال کیا UAE سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کی لین اور میرے ہاتھ میں جو کامیابی کی لین ہے یہ کیسی ہے؟ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے اللہ نے بڑی اچھی اور بڑی عمدہ لکیر آپ کو دی ہے، قسمت کی بھی اور کامیابی کی بھی۔ آپ بس کوشش کرتے جائیں، اللہ کے فضل سے بہت زیادہ کامیابی اور بہت زیادہ بہتری کے چانس ہیں، اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، اس سے مزید کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ NS نے سوال کیا ہے کوئٹہ سے کہ میرے ہاتھ میں اگر کوئی اچھی لکیر ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ میری شادی ہوئی تھی اور اولاد نہ ہونے کی بنا پر مجھے طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی اچھی لکیر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ہے، لیکن یہ کامیابی آپ کو 2024-2025 میں ملنے کی امید ہے۔ اس کے بعد جو آپ کے دل کی لکیر ہے یہ سمجھیں کہ آخر میں 2 سے 3 شاخہ بنا رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں گڑی میں ماسا ہوتے ہیں، گڑی میں تولا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں جدوجہد کرتے ہیں، لیکن اپنی منزل پہ دیر سے پہنچتے ہیں اور آخری وقت ان کا بہت ہی عمدہ اور بہت اچھا گزرتا ہے۔ ABCD نے سوال کیا کراچی سے کہ مالی طور پر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں اور میرا کاروبار بھی بند ہے، یہ بتائیں کہ کب میرے حالات بدلیں گے اور کب اچھی پوزیشن آئے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے وہ مشتری تک جاتی ہے، اور ایسی لکیر جو ہے یہ سمجھیں کہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ اللہ کے فضل سے آپ کا بہت اچھا اور بہت عمدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں دماغ اور زندگی کی لکیریں مل کے چل رہی ہیں، اور ابھارے زورا کافی ابھرا ہوا ہے، جو عشق و جنسی معاملات کا ابھار ہوتا ہے، اور ایسے لوگ اکثر اپنے جذبات میں آ کے یا غصے میں آ کے اپنا کام بگاڑتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے مزاج میں نرمی لائیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہوگا۔ فنزا نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے سرکاری جاب کب ملے گی؟ دیکھیں، ہاتھ میں سرکاری جاب کی تو کوئی علامت نہیں ہوتی، اس کو ہم آرام دہ نوکری کی علامت بتاتے ہیں، اور ایسی لکیر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بہرحال آپ کوشش کریں، اگر کوئی کاروبار یا بزنس کر سکیں تو وہ کریں، اس میں کامیابی آپ کی نظر آتی ہے۔ ہنا نے سوال کیا ہے کرناٹک سے کہ میری شادی شدہ زندگی جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، یہ بتائیں کہ کچھ بہتری کے آثار اس میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں نظر آ رہی ہیں، اور دماغی لکیر جو نا وہ بہت زیادہ کمزور نظر آ رہی ہے۔ کمزور سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کچھ حالات ایسے ہوں تو اس کی وجہ سے چڑچڑاپن ان میں بہت زیادہ آ جاتا ہے، جھگڑیلو پن آ جاتا ہے۔ بہرحال آپ کوشش کرو کہ اپنے آپ کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دین کی طرف راغب کرو، اور توبہ استغفار جو ہے نا اس کی ایک تسبیح آپ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے گا اور آپ کی مشکل آسان ہو جائیں گی۔ محمد محسن نے سوال کیا پنجاب سے کہ میرے بیٹے کا جو ہاتھ ہے یہ اس کا ہاتھ ہے اور اس میں جزیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ بتائیں کہ آگے چل کے ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے اگر ان کے ہاتھ میں دماغی لکیر پر کوئی جزیرہ یا دماغی لکیر اگر کمزور نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائے گا، اور میرے مطابق جو آپ کی تصویر آپ نے بھیجی ہے بچے کی، اس کے حساب سے تھوڑی سی کوشش آپ کریں گے، انشاءاللہ العزیز یہ بچہ بالکل اچھا ہو جائے گا اور بہتر ہو جائے گا اور بہت ہی اچھی صلاحیتوں کا مالک بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔